میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موہد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ہم آج بات کریں گے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون کی ریلیشن شپ کے حوالے سے 24ویں آئینی ترمیم جس کی کوشش یہ ہوگی کہ 184(3) کی جو سو موٹو نوٹس عدالت عالیہ لے لیتی ہے اس کے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کی پھر اپیل کر لی جا سکے اسی عدالت کے سامنے، ان کی ایک سیپریٹ بینچ کے سامنے ایک موڈ آف اپیل دے دینا چاہ رہے ہیں 24th امینڈمنٹ کے لیے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کی سپورٹ کا کہا گیا ہے، اس کی سپورٹ نہیں کرنے کی بھی سوچی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی پوزیشن اس حوالے سے ان کے دو سینئر ریپرزینٹیو سیپریٹلی انکلیئر ہیں کیونکہ وہ کانٹرڈکٹری ہے۔ حیدر صاحب، اس کے علاوہ چیف عوامی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا اب سیکنڈ ڈے ہے، اس کے اوپر بھی کامنٹ لیں گے اپنے گیسٹ سے، اور پیپلز پارٹی کی اگین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سامنے آنا، شاید سمرو صاحب کی سیٹ جہاں سے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اس سیٹ سے لڑ کے وہ MNA کی کانٹیسٹ کر کے خاطر خواہ مین اسٹریم پالیٹکس میں اسٹیپ کرنے جا رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ دیٹس واٹ دی رومرز آر، اینڈ مسٹر آصف علی زرداری مائٹ بی کمنگ بیک ٹو پاکستان۔ آئی تھنک بلاول صاحب کا تو اب اٹس اباؤٹ ٹائم، کافی عرصے سے اب وہ سیاست میں آ چکے ہی ہیں، جس لانچ ایک دو دفعہ ہو چکے ہیں۔ آئی تھنک ہی از بین ڈوئنگ ویل، اٹ سیمز لائک ہی ہیز اے گرپ آن دی ایشوز، اور آئی تھنک پاکستان کی سیاست کے لیے ایک اچھا ایڈیشن ہوگا ان کا آنا۔ آئی تھنک کچھ حد تک اپنی والدہ کا شعور لگتا ہے کہ رکھتے ہیں، کیا والد صاحب کی طرح ایک اسٹیوٹ سیاستدان بھی ہے، نہیں یہ ابھی میرے خیال سے قبل از وقت ہے کہنا، کیونکہ وہ ڈگری انہیں ملی ہے یا نہیں ملی اس کا ہمیں پتہ چلے گا۔ اور آج ہماری گیسٹ بھی ہیں وہ شرمیلا فاروقی صاحبہ، وہ بھی ہمیں بتائیں گی اس کا۔ لیکن آئی تھنک جو ایک یہ امپورٹنٹ خبر، اور یہ پاکستان جیسا ہی ملک ہے جہاں یہ اتنی امپورٹنٹ خبر ہوتی ہے کہ چیف عوامی اسٹاف کون بن رہا ہے، ہیڈ لائنز اور ڈبل ہیڈ لائنز، اور پورے دن یہ خبر چلتی ہے۔ یہ بھی خبر ہے ریٹائرمنٹ کے وقت ریٹائر ہو گئے، اور یہ بھی خبر ہے کہ آئین فالو ہو گیا۔ تو میرے خیال سے اور یہ غلط بات نہیں ہے، خبر ہے، کیونکہ ہماری ہسٹری اس طرح کی رہی ہے کہ اس کو خبر اور بڑی خبر سے کم سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک نیا باب آئی تھنک رقم شاید ہوا، ایک روایت، اور میرے خیال سے پاکستان کی سیاست پہ دور رقص نتائج بھی اس کے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، دور رقص نتائج جب ہی ہوں گے جب سول انسٹیٹیوشن، سول ایڈمنسٹریشن اپنا کام کرے گی، ٹھیک ہے نا، جب لوگوں کا اعتماد ایک سول ڈیموکریٹک سسٹم میں بڑھے گا اور ہوگا، تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پھر کوئی مارشل لاء کبھی نہیں لگ سکتا۔ ایک جو ونڈو اور ایک جو اوپننگ ہوتی ہے، آئینی اوپننگ نہیں آبویسلی، بٹ ایک ڈی فیکٹو اوپننگ کبھی اگر ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ملک میں حالات اچھے نہیں ہوتے، چیزیں ہو نہیں رہی ہوتی، لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سیبوٹاجنگ ایفرٹس کا بھی بہت بڑا ایک رول ہو۔ تو آئی تھنک کہ سویلین انسٹیٹیوشن جو ہیں دے آلسو نیڈ ٹو اسٹیپ اپ۔ notwithstanding the fact that the weakness of those civilian institutions is in part due to میں نے کہا لیکن باوجود تمام تر چیلنجز کے سویلین انسٹیٹیوشنز کو، اور دیکھیں نواز شریف صاحب، یو میں لائک ہم اور ناٹ لائک ہم، اس حوالے سے اب اپنی تھرڈ ٹرم میں بہت کلیئر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنلزم کے حوالے سے، اور بے شک کہ ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن میں وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو بہت زیادہ ترجیح نہ دیتے ہوں، ایکٹنگ لوگ لگا رہے ہیں، منسٹریاں شہباز شریف صاحب زیادہ رکھ رہے ہیں خود اپنے پاس، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بنیادی اس ملک کا مسئلہ ہے سول ملٹری ریلیشنز، کانسٹیٹیوشنلزم، اور ویدر یہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم کا جو ایشو ہے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی ٹرم میں قدم اٹھائے گئے ہیں۔ پاکستان کی انرجی اور انفراسٹرکچر جو کہ پاکستان کا اگین معاشی طور پہ ایک بہت بڑا ایشو، اس پہ بھی قدم اٹھائے گئے ہیں، اور جس طرح سے نواز شریف صاحب ابھی چل رہے ہیں، اور ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ تاثر یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی ہی یہ واقعی اپوائنٹمنٹ تھی، صرف آئینی طور پہ نہیں بٹ ایکچولی۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس وقت یہ تاثر ضرور لوں گا کہ نواز شریف صاحب بہت بہتر جا رہے ہیں، اور تمام تر مصیبت اور مشکلات کے باوجود ہی از آؤٹ لاسٹڈ a lot of his problems and the way he is moving. I think پیپلز پارٹی اور PTI جو کہ کبھی جڑتے بھی نہیں ہیں ساتھ، ان کے لیے ایک بہت اپ ہل ٹاسک ہوگا انہیں چیلنج کرنا۔ کیونکہ ہمارے مہمان
یونیکلی پوزیشن ہے اپنی اپنی پروونشل گورنمنٹس میں، ان کو انٹروڈیوس بھی کرتے ہیں. ان سے پھر یہ بھی جو آپ نے گورننس کا اشارہ کیا کہ شہباز شریف صاحب بہت ساری منسٹریز اپنے پاس رکھتے ہیں، بالکل. تو ایک انوکھا پرابلم سندھ کی حکومت کو ہے اس حوالے سے کہ وہ منسٹریز اپنے پاس رکھنا چاہتے نہیں ہیں، لیکن ڈیو ٹو دا وے دا پروونس کے نمبرز آر اسٹرکچرڈ، اور اب یہ ایڈوائزرز والی ججمنٹ کے بعد سے ان کو دے آر کائنڈ آف ٹائڈ ٹو 18 منسٹریز. یہ شرمیلا صاحبہ سے بھی پوچھیں گے. اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرتے چلیں. قادری صاحب اسپوکس پرسن فار دا PMLN اینڈ دا پنجاب گورنمنٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرام لاہور. قادری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ہمیں PPP کی سینئر ریپرزینٹیو اینڈ NMPA فار دا پروونس شرمیلا فاروقی صاحبہ جوائن کر رہی ہیں فرام کراچی. مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ قادری صاحب مجھے آپ کو مبارکباد دینی چاہیے، حالانکہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہونی چاہیے کہ میں آپ کو مبارکباد دوں. مجھے تو قوم کو مبارکباد دینی چاہیے کہ آئین فالو ہوا اور ایک ٹرانزیشن ہوا. آئینی طور پہ نواز شریف صاحب نے ایک آئینی فیصلہ کیا اور اپنی اپوائنٹ کیا چیف عوامی اسٹاف کو. لیکن PML نون کا سر اس میں ایک مجھے ضرور یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب اینڈ PMLN ہیز آؤٹ لاسٹڈ دس بگ اسٹارم. یہ جو ایک لاسٹ پورا سیشن تھا، اس میں میں نواز شریف صاحب کو ونر ڈکلیئر کرنے کو تیار ہوں ایک سیشن میں. جی میں تھینک یو ویری مچ سر. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات سے بھی، آپ نے بڑا خوبصورت گفتگو فرمائی انٹرو میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات سے بھی نکلنا چاہیے کہ دیر از سم ٹگ آف وار گوئنگ آن بٹوین دی جو عسکری ادارے ہیں اور ایک جمہوری نظام ہے. کیونکہ جس کانسٹیٹیوشنلزم کی آپ نے بات فرمائی وہ بڑا کیٹیگوریکل ہے، اور اس میں اس چیز کی کہیں دور دور تک کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک بات آپ نے کہی، میں تھوڑا سا آپ پیچھے جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ سول گورنمنٹس کی ڈیلیورنس جو ہے وہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہوا کرتی ہے. میرے پاس اس کی 2000 توجیہات ہو سکتی ہیں کہ اویلیبل ریسورس کیا ہے، میرا ریٹ آف ایجوکیشن کیا ہے، میرا ریئیکشن کیا ہے، اور میرے پاس انکمبنسی فیکٹر. تمام انکمبنسی فیکٹرز کو میں گن کے سول گورنمنٹ کی اس ڈیلیورنس کو جو ہے وہ گہنا سکتا ہوں یا بائی پاس کر سکتا ہوں. پھر بھی ان تمام باتوں کے باوجود بھی کتنی ہی ان ڈیلیورنگ نان پرفارمنگ گورنمنٹ ہو، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا اور کہیں کوئی بھی آئینی شک یہ ثابت نہیں کرتی کوئی انٹرونشن ہو جائے. اور یقیناً طریقہ کار وہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ ریئیکٹ کر دیں اور پھر الیکشن میں یا پھر MNA's ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کام کو تبدیل کر دیں. تو میرے خیال میں we are learning it the hard, we've learned it the hard way. اور اگر یہ چیز چلتی رہے اسی طرح تو تمام تر انسٹیٹیوشنز، اب اس پہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے کہ انسٹیٹیوشن کدھر ہیں، کون سے ہیں، تو بہرحال ان کو اپنے پیرائے میں رہنا ہے، پیرائے میں رہ کر کام کرنا ہے. اور یہی میرے خیال میں اگر پچھلی حکومت کو آپ دیکھیں جو 5 سال زرداری صاحب نے، میں بڑی باتوں پہ تنقید کرتا ہوں گا، لیکن جس طرح انہوں نے سول ملٹری ریلیشن شپ جس کو کہتے ہیں ٹربولنسز کے باوجود بڑے خوبصورت طریقے سے چلایا، اور پھر ایک ٹرانزیشن ہوئی اور اس کے بعد یقیناً وقت ہوگا، اس وقت کی ضرورت ہوگی کیانی صاحب کو ایک ایکسٹینشن دینا. پھر میاں محمد نواز شریف آئے تو ان کی سلیکشن کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، جو میرے خیال میں تاریخ کی سب سے بہترین سلیکشن تھی فار این آرمی چیف. Because the deliverance which has been delivered by General Raheel Sharif is phenomenal. It's unprecedented. The way he has delivered to the nation, it's not been there from the last 67 years. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ یقیناً اس آدمی کا بھی ہے جو سلیکشن کرتا ہے. اب جو نئی بات ہے، پر پھر وہی بات آپ نے فرمایا ٹی وی پہ سارا دن یہ خبریں. کبھی آپ کو پتہ ہے، آپ 3 لوگ بیٹھے ہیں یہاں، آپ بتا دیجئے کہ انڈین آرمی چیف کون ہے اور ان کا CGS کون ہے. بالکل صحیح. That's my point. Yes. Yeah, that's my point too. And being a Democrat, I would say that okay, fine, there would be lots and ills and lot of آپ دنیا کی سب سے بڑی آدمی کا آرمی چیف بتا دیں، امریکہ کا بتا دیں، آپ چائنا کا بتا دیں. آپ بتا دیں سر، مجھے تو نہیں پتا. I swear I don't know that. So the thing is, so we have to. اب کچھ چینل ہیں ہمارے بھائی ٹی وی تمہیں مل گیا، تمہیں چینل مل گیا، یار بالکل اچھی بات ہے، تم چلاؤ اس کو. ابھی مطلب ایسی گفتگو کرتے ہیں، کوئی جج بنا ہوا ہے، کوئی جرنیل بنا ہوا ہے. سر آپ کے اعتماد کا آج جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول نظر آ رہا ہے. نہ آپ نے پچھلے 5 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ آرمی کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے، جو آپ نے اب کہہ دیا.
نہ آپ نے یہ راحیل شریف صاحب کی اتنی تعریف کی تھی. everyone should work in their نہیں they should, but یہ بات نون کی طرف سے ریسنٹلی نہیں آ رہی تھی اور اب آ رہی ہے. تو یہ اعتماد کا ایک نیکسٹ لیول لگ رہا ہے. نہیں میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی اپنے پیرائے میں رہنا ہے اور اپنے کانسٹیٹیوشنل پرامیٹرز اور ایمبٹ کو اوور ایکسپلور بھی نہیں کرنا, مطلب اس کو بائی پاس کرنا یا باہر جانا, اوور ایکسپلور بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ چیزیں جو ہے وہ جب تک مدار میں رہیں گی تو بہتری کی طرف چلتی چلی جائے گی. اور یہی لگ بھگ لائن زعیم قادری صاحب کی طرف سے تو کافی دنوں سے آ رہی ہے. ہی از بین کلیئر آن دس. شرمیلا صاحبہ, آپ کے لیے ایک الگ طرح کی مبارکباد ڈیو ہے. آپ کی پارٹی کے اوپر راحیل شریف صاحب کا جو ٹینیئر ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کافی کٹھن گزرا ہے. زرداری صاحب نے ایک سپیچ کر دی تھی جس کا اشارہ سمجھا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف, جس کے بعد زرداری صاحب جو ہیں وہ ملک میں نہیں ہیں فار واٹ ایور ریزن. ڈاکٹر عاصم صاحب جو کہ اب آپ کے پریزیڈنٹ نامینیٹڈ ہیں فار دا PPP ان کراچی, ان کو بھی ہی از بیہائنڈ بارز بینگ انویسٹیگیٹڈ, پہلے ٹیررزم کے لیے, پھر کرپشن کے لیے, پھر کرپشن کے بعد اب پتہ نہیں کس چیز کے لیے, لیکن وہ انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بلاول صاحب کی اور آپ کی سیاست ایز اے ہول کراچی آپریشن کی وجہ سے اٹ ہیز بین فاؤنڈ کہ جس طرح آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ غیر فعال ہے, ڈیلیور نہیں کر پا رہی, لارجلی بیکاز آف دا مووز آف دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا سیکورٹی ایجنسیز. اب آپ ایک سمجھتی ہیں نیا چیپٹر ہے آپ کی پارٹی کے لیے ود دس آرمی چیف's tenure being over? شکریہ معیز صاحب, آپ کا تجزیہ بہت ہی دلچسپ تھا, لیکن میری جو رائے ہے یا میری پارٹی کی جو رائے ہے اس سے بڑی مختلف ہے. دیکھیے, جنرل راحیل شریف ایک انتہائی پروفیشنل سولجر رہے ہیں اور چونکہ اب ان کا کریئر اختتام کو پہنچا ہے اور ایز چیف آف آرمی اسٹاف انہوں نے باقاعدگی سے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آئین کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے جو ایک آرمی چیف کو کرنی چاہیے وہ ذمہ داریاں انہوں نے ادا کریں. ہی واز اے فرنٹ لائن سولجر ان وار اگینسٹ ٹیرر. ضرب عزم انہوں نے شروع کیا. کراچی میں جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے اس میں فوج کا ایک بہت اہم کردار رہا اور اس کے اچھے نتائج آئے. میرا خیال ہے ہمیں ان کو سراہنا چاہیے. باقی ساری تمام چیزیں قیاس آرائیاں ہیں, وہ 2x2 کرتے ہیں, پھر 4x6 کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں. آصف علی زرداری صاحب ملک سے بالکل باہر ہیں, وہ اپنی مرضی سے ہیں اور جب ان کی مرضی ہوگی ملک میں واپس آ جائیں گے. جہاں تک ڈاکٹر عاصم کا تعلق ہے, وی اسٹل مینٹین کہ وہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہیں اور ان کے اوپر مقدمات ہیں اور وہ مقدمات میں اپنے آپ کو عدالتوں میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب دیٹ از سم تھنگ سب جوڈس, اس کے اوپر زیادہ کمنٹ میں نہیں کرنا چاہتی. باقی جو چیزیں ہیں, دیکھیے اگر آپ اکنامک ٹیرر کی بات کرتے ہیں یا دیگر چیزوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے لا ول ٹیک اٹس کورس. جہاں جہاں کہیں لنکیجز اگر نظر آتی ہیں دہشت گردی سے یا ان کے فائنینسر سے, وہاں آئین جو ہے اور قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے. ہاں, ہم ایک چیز ضرور کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہ آئین کے مطابق اور آرٹیکل 10A کے مطابق ہر شخص کو ہی ڈیزروز اے فیئر ٹرائل. آپ اسے فیئر ٹرائل دیں اور پھر عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں. دیکھیے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ابھی میں سن رہی تھی زعیم قادری صاحب کی گفتگو بھی اور آپ کی گفتگو بھی. آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے کہ آرمی چیف اپنے مقررہ وقت پہ ریٹائر ہو گئے اور دوسرا آرمی چیف جو آیا ہے وہ آئین کے مطابق سینیورٹی کے مطابق آیا ہے. ماضی میں نہ اس طریقے سے اکثر ہوا اور نہ ہی ہم نے ایسے بھی آرمی چیف دیکھے جنرل مشرف جیسے جو ریٹائر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. اس سے نہ صرف ادارے کو بلکہ ملک کو نقصان پہنچا. یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ قائم ہوا ہے اور اگین میں دوبارہ کہوں گی کہ کیونکہ جنرل صاحب اب ریٹائر ہو رہے ہیں, ایک اچھا پریسیڈنٹ قائم کر کے, اور میرے خیال ہے انہوں نے 1 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی میں اپنے مقررہ وقت پہ ریٹائر ہوں گا, اور جس طرح کہتے ہیں نا ایز اے جینٹل مینز ورڈ ہی اسٹک ٹو ہز ورڈ. آپ کے فارچونز میں کوئی فرق آنے کی توقع کریں؟ ہمیں کبھی یہ چیز سوچنی نہیں چاہیے. جی آپ کے فارچونز میں کوئی فرق آ سکتا ہے اس تبدیلی سے یا ریٹائرمنٹ سے؟ سندھ میں, سندھ حکومت, میرے کس میں, سندھ حکومت جو ہے اور آپ کی پارٹی. جی دیکھیے وی وش دا نیو جنرل صاحب آل دا بیسٹ. وہ اپنے جو جس منصب پہ آ رہے ہیں
وہاں پر ان کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں. اگین ضرب عصب ابھی تک اپنے اختتام کو نہیں پہنچا ہے. آج بھی انڈیا آنکھ دکھائے بیٹھا ہے, پانی کا ایک ایک قطرہ بند کرنے کی بات کر رہا ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا اہم مسئلہ ہے. دوسری چیز, ملک کے اندر جو ان گرون ٹیررسٹ ہیں وہ ابھی تک کہیں نہ کہیں جب ان کو موقع ملتا ہے وہ سر اٹھا لیتے ہیں. تو چیلنجز بڑے وسیع ہیں, اور جس طرح کہا جا رہا ہے اور جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک انتہائی پروفیشنل سولجر ہیں, اور ظاہری بات ہے فوج ہماری فرنٹ لائن ڈیفینڈرز ہیں اور ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت کرتی ہے, اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو ملک میں بھی ان ایڈ آف سول ڈیفینس آتی ہے. سیلاب آ گیا ہے, دیگر ایسی کلیمٹیز آ گئی. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ ہر ادارے کو اگر اپنے آئین میں رہ کے بات کرے. جی ابھی بریک کی طرف جانا ہے شرمیلا صاحبہ, اور آ کے اس پہ بھی بات کریں گے, اور کس طرح سے کراچی میں جو ہے وہ فوج ایک آپریشن تو کر رہی ہے, لیکن کیا یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی ایشو پہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے, کیا سویلین حکومت اس ایشو کو سنبھال سکتی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے, کیا وہ MNA بننے جا رہے ہیں, اور پاکستان کی سیاست پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے. پیپلز پارٹی پچھلے الیکشنز میں مارجنلائز ہو گئی اور ایک سندھ کی پارٹی بن کے نظر آئی, جبکہ ایک نیشنل پارٹی ہمیشہ رہی ہے. 5 سال اس سے پہلے انہوں نے ضرور پورے کیے تھے, بٹ ایک سیاسی شطرنج اپنی جگہ اور ایک ویژن ایک نیشنل پارٹی کا اپنی جگہ. پیپلز پارٹی کس طرف جا رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. چیف عوامی سٹاف کی تقرری پہ ہم نے بات کی, اور اب ہم جو ہے تھوڑی سیاسی گفتگو کی طرف بھی جائیں گے. زعیم قادری صاحب, ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہم شاید 90s کی سیاست کی طرف واپس جا رہے ہیں, اور اس پہ انہوں نے الزام پیپلز پارٹی کو دیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اب نظر آتا ہے کہ ایٹ لیسٹ فیس آف دا پارٹی ہیں, ایون اگر پس پردہ زرداری صاحب ابھی جو ہے ان کی ان پٹ ظاہرہ لی جاتی ہوگی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر, اس طرح کا الزام آپ نے کیوں لگایا پیپلز پارٹی پہ, جبکہ بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ مور اور لیس میثاق جمہوریت کے مطابق ہی آپ دونوں کا معاملہ چل رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ یقیناً انتباہ تھا جناب قائد محترم کا, کیونکہ میرے خیال میں وہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ شاید پھر اسی پیرائے پہ سیاست کا رخ موڑ دیا جائے, نہ چاہتے ہوئے بھی. کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا میں یہ سمجھتا ہوں ڈلیما تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ وہ کہیں کانفیڈنس شیٹر ہو گیا کہ اب عمران خان بدتمیزی زیادہ کر رہے ہیں, وہ گالیاں زیادہ دے رہے ہیں, وہ جلوس نکال رہے ہیں, وہ ایک جو مہذب سیاست جو شروع کی گئی تھی چارٹر ڈیموکریسی کے بعد اس کو وہ بائی پاس کر کے اوور رول کر رہے ہیں, اور وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں, اس لیے ہم بھی کچھ اس طرح کا کریں. زعیم صاحب, آپ نے کہا بدتمیزی, میں نے ابھی تک نہیں کہا ہے, لیکن ایک تھوڑا آپ کی اجازت ہو تو عابد شیر علی صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے, پھر آپ ہی بتائیں گے کہ آپ اس کو کس زمرے میں دیکھتے ہیں. ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں سواٹ, اس کے بعد آپ کے پاس ہی آئیں گے. بلاول بھٹو زرداری بات کرتا ہے کرپشن کی, میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی پھپھی جان سے لوٹی ہوئی پاکستان کی دولت واپس لائے. اپنے انکل شرجیل میمن ڈاکو سے کہے کہ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ پیسے واپس کرے. بلاول صاحب اپنی آنٹی ایان علی سے کہیں کہ وہ پاکستان کے پیسے جو آپ کے لے کر جا رہی تھی سمندر کے راستے سے یا جہازوں میں لے کر گئی, آپ اپنی آنٹی ایان علی کو کہے کہ بتائے کہ وہ پیسے کس کے تھے. زعیم قادری صاحب, عابد شیر علی کی باتیں مجھے تو 90s کی سیاست زیادہ نظر آئیں, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں تو بالکل اگری نہیں کرتا جی اس طرح کی گفتگو سے. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ حکومت کو اس طرح جواب دینا چاہیے, اور ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کو بالکل اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے. یقیناً امید کی جا رہی ہے, اور آج بھی ہم ویلکم بھی کر رہے تھے بڑے دنوں سے بلاول صاحب کو, لیکن میں جو بات کر رہا تھا میں نے تو بالکل I don't watch this at all. I'm sorry, very categorical. جہاں تک تعلق ہے آپ کہیں, مطلب جواب دینا تو بنتا نا جی ہمارا, پر یہ کہ لوگوں کے نام لے کے یہ جو جگت بازی ہے, میں I'm sorry, I've had enough of it. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اپنا میچور پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ اور سٹرائڈ نہیں تبدیل کرنی چاہیے صرف یہ دیکھ کر
کہ عمران خان کے لیڈ لے جائیں اور ہمارے لوگ پولیٹیکلی میچور ہیں اور وہ اس طرح کی باتوں میں زیادہ اگریسولی انوالو ہوتے ہیں اور وی وڈ سرٹنلی بی دا بگیسٹ اپوزیشن پارٹی اور وی وڈ ایمرج ایز این بٹ عمران خان کا اگریشن تو کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا ظہیم قادری صاحب. پیپلز پارٹی اس وقت اس چیز کو کیوں کاپی کرنا چاہے گی؟ سر یہی ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا یار, اس لیے دے شوڈ ناٹ لک ٹورڈز عمران خان. چلیں شرمیلا صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, یہ آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ کیا کچھ اب اگریشن کا رنگ پکڑ رہی ہے آپ کے خیال سے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اب سامنے آ رہے ہیں کچھ ڈیفرنٹ طرح کی اپوزیشن کریں گے خورشید شاہ کے مقابلے میں؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب ظاہری بات ہے ہی از ینگ, ہی از انرجیٹک, اور ان کا جو ایک سیاسی تجربہ ہے وہ انہوں نے اپنی والدہ سے بھی بہت سیکھا ہے, بہت قریبی رہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ, اور ان میں وہی ایک جسے کہتے ہیں نا سیاست کی ایک سٹریک ہے جو ان کے نانا محترم میں تھی, ان کی والدہ میں تھی. پولیٹکس از سم تھنگ وچ کمز نیچرلی ٹو ہم, اور ظاہری بات ہے اگر وہ اسمبلی میں آتے ہیں, پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو اٹ ول ایڈ ایکسٹریم ویلیو ٹو دا پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کی جو سیاست ہوتی ہے وہ پوری ایک ڈائنامکس ہی الگ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے وہاں پر آئیں گے, پارٹی کو لیڈ کریں گے, پارٹی کو انرجائز کریں گے, تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ سینیریو ہو جائے گا. لیکن ابھی آپ نے عابد شیر علی کی جو گفتگو سنائی, دیکھیے میں آج اخبارات کے اندر پڑھی تھی کہ نواز شریف صاحب نے کہیں بات کی, کہا کہ جی پیپلز پارٹی 90 کی سیاست میں جا رہی ہے. تو کیا پرائم منسٹر صاحب یہ جو ان کے ایم این ایز ہیں, یہ جو چھوٹے چھوٹے یہاں پر انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں, یہ ان کی گفتگو نہیں سنتے ہیں؟ وہ بھی مہذب, پڑھا لکھا, تمیزدار, خاندانی سیاستدان جو اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرے گا. اور مجھے تو افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ عابد شیر علی خود ہمیں تو کیا گالیاں دیں گے, جو وہ نواز شریف صاحب کو اور ان کے خاندان کو وہ گالے دیتے ہیں, ان کو تو قاتل تک کہہ چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آئی ول ریسٹ مائی کیس اوور ہیئر, کہ میں ان کی اس گفتگو پہ تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں. جس طرح ابھی ظہیم قادری صاحب کی مجھے بڑی اچھی لگی بات. میڈم آپ اپنی بلاول بھٹو صاحب کے آنے سے کوئی تبدیلی دیکھ رہی ہیں اپنی اپوزیشن کی اسٹریٹجی میں؟ دیکھیے اٹ آل ڈیپینڈز آن دا فیکٹ کہ اگر نواز شریف صاحب جو 4 مطالبات چیئرمین صاحب نے سامنے رکھے ہیں اس کے اوپر عملداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور ہم نے 27 دسمبر تک کا وقت دیا ہوا ہے. دیکھیے ہم یہ سیاست نہیں کرتے, سیاست برائے سیاست یا اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن, کہ جی ہم نے حکومت گرانی ہے اور خود حکومت کے اندر آنا ہے. ہماری عمران خان والی سیاست نہیں ہے. ہم وی بلیو ان پارلیمنٹری ڈیموکریسی, we believe in democratic and you are the best parliamentarians madam, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیکن اگر وہ 4 مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی اپنا اگلا لائے عمل جو ہے وہ 27 دسمبر کو اس میں جو نظر آتا ہے. دیکھیں زرداری صاحب بہترین ایک سیاسی دماغ تھے, ان کی سیاسی ڈگری کی لوگوں نے باتیں کی, لیکن باوجود اس کے ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی کو سندھ میں محدود ہو گئی جا کے. تو دوسری طرف خورشید شاہ ایک بہترین آئی تھنک اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان کی سیاسی نالج آئی تھنک از سیکنڈ ٹو نان. لیکن ایک چیز ان ساری چیزوں میں جو مسنگ ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا فیکٹر ہے, دا ویژنری لیڈرشپ, کہ جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے, جس کی سیلیبریٹی پہ ووٹ پڑتا ہے. بلاول صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں وہ چیز نظر آتی ہے مجھے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ دا بگ شوز ٹو فل, بٹ بلاول صاحب میں مجھے نظر آتا ہے کہ وہ شاید ایک ویژنری لیڈر بن سکتے ہیں, اور اگر وہ زرداری صاحب اور خورشید شاہ کے مشورے کے ساتھ چلتے ہیں تو آئی سی اے لاٹ آف پرومس ان ہم ان ویز دیٹ پیپلز پارٹی میں ہم نے بے نظیر صاحبہ کے بعد نہیں دیکھا ہے. آپ اگری کریں گی اس سے؟ دیکھیے شہید بی بی کی تو میرے خیال ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. شہید بی بی نے اپنے والد محترم سے ان کی پھانسی کے بعد, شہادت کے بعد ذمہ داریاں سنبھالی, اینڈ شی ارنڈ ہر وے اپ ان دا پارٹی. انہوں نے جلا وطنی بھی کی, جیل بھی کاٹی, اور انہوں نے پارٹی کو کھٹے رکھا, وہ لے کے چلی. بلاول از ینگ ایز جب شہید بی بی اس وقت تھیں, اور بلاول بھی اب اپنے میڈم یہ پی 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 کو سندھ سے باہر کون نکالے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک خورشید شاہ اور زرداری صاحب یہ کر سکتے ہیں, بلاول صاحب یہ کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے بالکل کر سکتے ہیں جی. میں اسی بات پہ آ رہی تھی کہ چیئرمین صاحب کے پاس بھی وہ ویژن ہے, وہ جذبہ ہے وہ. اور دیکھیے چیئرمین کی سیٹ پہ جو بھی بیٹھا ہے آج تک اس پہ اسٹیبلشمنٹ نے موت لکھی ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے
کہ آصف علی زرداری صاحب نے 18 سال کے اپنے اکلوتے بیٹے کو وہ منصب دیا. اور میں آپ سے یہ بات اس وقت آج کہوں گی, شاید یہ بات کئی سالوں بعد آپ اس کو دہرائے بھی, کہ دیکھیے ہر چیز کو وقت لگتا ہے, کوئی چیز اوور نائٹ ہوتی نہیں ہے, لیکن آپ اپنے ورکرز کو جب اکٹھے رکھتے, پیپلز پارٹی کی ایک جو بہت بڑی کامیابی رہی وہ یہ ہے کنسنسس پالیٹکس. ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, ہر ایشو کے اوپر اکٹھا کرتے ہیں, کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. چیئرمین صاحب بھی اپنے جو ان کے بڑے ہیں پارٹی کے اندر, جس طرح خورشید شاہ ہیں, دیگر لوگ ہیں, اعتزاز احسن ہیں, ان سے مشاورت بھی کرتے ہیں. آج بھی تمام نیشنل, یہ تو آپ کی بہت اچھی روایت ہے میڈم, بٹ میرا سوال یہی ہے کہ اتنی اچھی سیاست کے بعد بھی آپ انٹیریئر سندھ میں بلکہ محدود ہو کے سیاسی طور پہ جب رہ گئے, دیکھیے اس کی وجوہات ہیں حیدر صاحب. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں 2013 کے الیکشن کے اندر وہ کیمپیننگ کرنے نہیں دی گئی جو پیپلز پارٹی کی روایتی کیمپین رہتی ہے, بڑے بڑے جلسے, ریلیاں, کیونکہ ایکسٹریم پولیٹیکل ٹیررس کی تھریٹس تھیں, اور اسی وجہ سے چیئرمین صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب باہر نہیں نکل سکے کیمپین کرنے کے لیے. اس سے پارٹی کو ڈیفینیٹلی نقصان پہنچا. پھر یس کچھ ایسے بھی فیصلے ہوئے جو شاید پارٹی ورکرز میں اٹ ڈنٹ گو ڈاؤن ویل, لیکن اب کیونکہ پارٹی میں ری آرگنائزیشن بھی ہوئی ہے اور الیکشن کب لڑ رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں, یہ ہم سمجھیں کہ اب الیکشن لڑ رہے ہیں وہ. جی بلاول صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی بالکل لڑیں گے جی, میں نے آپ سے کہا بالکل لڑیں گے, الیکشن لڑیں گے جی. ہی از میڈ فار پارلیمنٹری ڈیموکریسی, وہ الیکشن لڑیں گے, ظاہری بات ہے. موئی صاحب آپ کی عمر کے ہیں, آئی تھنک وہ لگ بھگ ہیں, اور مجھے بلاول صاحب نواز شریف صاحب کہ وہ 4 مطالبات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. یہ 4 مطالبات کے حوالے سے شرمیلا صاحب لڑیں گے ورنہ جنرل الیکشنز ہیں. زعیم قادری صاحب, قادری صاحب ایک ہوتے ہیں کہ استعفیٰ دو, رسید دو, استعفیٰ دو ٹائپ مطالبات جو کہ سیویئر ہوتے ہیں, پبلک ہوتے ہیں, پولیٹیکل ہوتے ہیں, پوٹنٹ ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, لیکن شاید ڈویبل نہیں ہوتے. اور پھر دوسرے یہ اس طرح کے مطالبات ہوتے ہیں کہ ایک کمیشن آف انکوائری بنے, ایک طریقے سے پارلیمنٹ کے تھرو بائی فورس آف لا ایک اکاؤنٹیبلٹی پروگرام ہو, کمیشن نہ بنے ایک سپریم کورٹ کے کہنے پہ, کیونکہ اس کے ماضی کے اندر اس کے اٹ ہیز نو ٹیتھ بیکاز دا لا آف کمیشن انکوائری ڈزنٹ ہیو ٹیتھ. پھر یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہو, اوپن گورنمنٹ ہو. یہ اس طرح کے جب مطالبات آتے ہیں سر, تو اتنے آسانی سے آپ اس کو 90s کی سیاست نہیں کہہ سکتے. دس از دا فیوچر آف آور پالیٹکس, اف اینی تھنگ دس از گڈ فار اس. نہیں, میرے خیال میں آپ نے شاید وہ گفتگو نہیں سنی جو پنجاب کی نیولی الیکٹڈ قیادت اور چند لوگ کر رہے ہیں پچھلے 2-3 ماہ سے, اسی کمپلیکس میں کہ ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہیں اور عمران خان گالیاں دے کے آگے نکل گئے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں حضرات کا جو وہ گفتگو کر رہے ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. دیکھیں, لیڈرشپ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ مطالبات یقیناً وہ رکھے جو ڈویبل ہوں اور اس کے پاس اس کی آرگومنٹ ہو کہ وہ کیے جا سکیں, اور وہ اٹریکٹیو ہوں ٹو دا سسٹم اٹ سیلف, مطلب وہ اڈاپٹ کیے جا سکیں. عمران خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں نا, استعفیٰ دے دو, جیب کاٹ لو, مار دو, پھانسی لگا دو, کپڑے پھاڑ دو, بل جلا دو, وہ نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں نا عمر کا کتنا فرق ہے, پتہ نہیں کسی نے کہا یا خود کہا, جو فرمائی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, وہ کم از کم بات چیت کے قابل ہے نا. ہم اس پہ بات چیت کریں گے, ہمیں کرنی چاہیے, اور اسحاق ڈار صاحب کیٹیگوریکلی اس پہ بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیں, کچھ روش تبدیل کرنی پڑے گی حکومتوں کو بھی, کہ آپ جب حکومت میں ہو نا تو آپ کو ہر چیز کا جواب دینا آپ کا فرض ہے, لازم ہے آپ پہ. آپ اس کو دوسرا الزام لگا کے بائی پاس نہیں کرنا چاہیے آپ کو. ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی سیکھنا ہے. خان صاحب تو انشاءاللہ آئیں گے نہیں دور دور تک, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ KPK میں بھی موجود نہیں ہوں گے اگلی دفعہ. ہمیں ان دونوں نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی, یہ تھوڑی سی آپ نے جو ہے نا تھوڑا سا سٹریچ ہے کہ KPK میں وہ موجود نہیں ہوں گے, پنجاب میں اپنا برا حال کر رہے ہیں, وہ لکھ کے دیتا ہوں. اچھا کر رہے ہیں نہیں کر رہے, ٹائم ول ٹیل. 2018 is a long way away. یہ بھی that's correct, I think بلدیاتی الیکشنوں میں کیا ہوا. اچھا زعیم صاحب, یہ معیز جعفری صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں 1-1.5 سال بہت بڑا ٹائم ہے, لیکن انکمبنسی کا ویٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے. سن لیں, 13,000 سیٹوں میں 1,000 کچھ 1,000 سیٹیں بھی نہیں جیت پائے 13,000 سیٹوں میں سے پنجاب میں سے. تو آپ کون سی گفتگو کر رہے ہیں یار؟ نہیں, پنجاب کا تو میں نے کہا نا, میں نے خود کہا سر, پنجاب کے تو آپ ڈاؤن بن کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن 1.5 سال ہے
اور 1.5 سال پچھلے الیکشن سے پہلے سب یہی کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب ANP اور MQM کا کولیشن واپس آ رہا ہے. ایک بریک پچھلے الیکشن سے 1 سال پہلے سب یہی کہہ رہے تھے. میرے اگر 11 محیط بھائی اگر 1.5 سال میں میرے 11,500 میگا واٹ بجلی کے منصوبے جو ہیں وہ ان فیشن ان ووگ ہو جائیں گے, میں کٹیل کر دوں گا, سی پیک چل پڑے گا, سڑکیں مزید بن جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے لیے شاید پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی سچویشن جہاں ڈیلیوری کے لیے PMLN کام کرے اور انسٹیٹیوشنلائزیشن کے لیے PPP ان کو باور کرائے, تو I think it can only bode well. I think that will be about perfect because not for the PPP People's Party کہ آئی تھنک کہ جو ایک لیجسلیٹرز ہیں وہ بہترین ہیں, پارلیمنٹیرین صف اول کے ہیں, ٹینڈنسیز جو ہیں وہ اور آئی تھنک ان کی ڈیموکریٹک اور پارلیمنٹری سوچ, ایٹیٹیوڈ, اپروچ از ایگزیمپلری. ایگزیکٹو ایکشن PML نون کا بہتر نظر آیا. ابھی تک میں کوئی اس پہ ججمنٹ تو نہیں پاس کر سکتا, بٹ اس میں PPP لیکنگ نظر آئی ہے. Maybe they can work together. بریک کے بعد well I don't see how رضا ہارون صاحب کہا کرتے تھے جب MQM بار بار حکومت میں آتی جاتی تھی کہ آپ ووٹ اپوزیشن کرنے کے لیے نہیں لیتے, تو لہٰذا یہ پیپلز پارٹی کو شاید بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ دونوں کی کولیشن گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے. It might be good for well us. Keep watching after break. ویلکم بیک. رحیم صاحب ایک بس بات بتا دیں کیونکہ ہمیں جانا ہے کہ, اور شرمیلا آپ سے بھی یہی سوال ہے, میرا آخری سوال ہے, مختصر رکھیے گا, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جتنے بھی مجھے تو امپریسو اور ویژنری لگتے ہیں, پرفارمنس دیکھنی پڑے گی, لیکن عمر میں بہت چھوٹے ہیں. جب نواز شریف صاحب کے رتبے کا آدمی یا 64 سال کے شاید عمران خان ہیں یا دیگر اس طرح کے لوگ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے, انہیں اس طرح سیریسلی ان کو لینا پڑے گا, لے پائیں گے؟ شرمیلا صاحبہ آپ پہلے بتائیے. کچھ کلچر بھی ہے نا ہمارا اس طرح. حیدر صاحب, ایکسپیرینس ڈزنٹ کم وتھ ایج ایوری ٹائم. کبھی کبھار بڑی عمر کے لوگوں سے جو آپ حرکتیں دیکھتے ہیں وہ آپ سوچتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں شاید کچھ سیکھا نہیں. چودھری نثار نے ایک سیاسی نابالغ بھی کہا تھا. لیگیسی ہے ایک. چودھری نثار صاحب کی گفتگو جو وہ اکثر کر دیتے ہیں وہ ایک فیڈرل انٹیریئر منسٹر کی گفتگو نہیں لگتی. کبھی کبھار وہ اتنے پرسنل ہو جاتے ہیں جو ان کو ہونا ہی چاہیے. اپنے منصب کا ہی کچھ لحاظ کریں, ان کے منصب کا کچھ کوئی رتبہ ہے. He should act as an interior minister, not as an interior minister. اور اکثر تو وہ ترجمان ہمیں طالبان کے لگتے ہیں, پاکستان کے نہیں لگتے. لیکن all said and done, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس نہ صرف سیاسی تجربہ ہے بلکہ وہ ایک لیگیسی دے کے آگے کلچر ہے ہمارا. ظہیم صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ کیونکہ ٹائم نہیں ہے. دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے عوام میں, پبلک میں, ریلیز میں, جلسوں میں جا رہے ہیں اور جو ان کو پذیرائی مل رہی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, پذیرائی ہے, ظاہر ہے. ظہیم صاحب لاسٹ ورڈ, will بلاول بھٹو زرداری be taken seriously by a 3-time prime minister going on for a 4th attempt? He should be taken seriously because he is representing a very large crowd of people, but comparing legacies, transferring any legacy would not transfer maturity, and politics is nothing but maturity. I think he should learn and wait for another 5 to 7, 10 years, and then he'll be more groomed to be a prime minister or whatever if he eventually becomes one. پر میں نہیں سمجھتا کہ ایج جو ہے وہ ہنڈرنس نہیں ہے. اور آپ انہیں پارلیمنٹ میں آنے دیں, وہ آپ کے تمام تجربے پیچھے چھوڑ دیں گے. آپ انہیں پارلیمنٹ میں آنے دیں, آپ کا اوپینین بالکل بدل جائے گا. آپ خود یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں گے. جتنا ایکسپیرینس اور جتنی نالج اور جتنا ویژن ان کے پاس ہے, آپ کی پوری جماعت نالج اور ویژن ہو سکتا ہے میڈم, ایکسپیرینس تو نہیں ہے نا. ایکسپیرینس تو نہیں ہے, لیکن میری ایک پریڈکشن ہے. نہیں میری بات مطلب یہ وہ تو وہ والا طاہر القادری صاحب جو کہنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں اور آپ کو تو ویلکم کرنا چاہیے, آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر پارلیمان کے اندر آتے ہیں اور وہ اپنے خاندان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلتے ہیں, عوام کی خدمت کی لیگیسی کو, تو یہ پورے پاکستان کے لیے اچھا ہے. ایکسپیرینس لیگیسی سے نہیں آتا ہے.
ٹھیک ہے I think میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایکسپیرینس لیگیسی سے نہیں آتا بٹ آئی تھنک دیٹ بلاول صاحب ول سرپرائز یو آئی ایگری ود شرمیلا صاحبہ آئی تھنک کہ بلاول صاحب جو مجھے نظر آ رہا ہے بلاول صاحب ہیز آل the potential to be an excellent انہوں نے parliamentarian. اتنی سی عمر کے اندر جس طریقے سے انہوں نے عوام کو اکٹھے کیا ہے جس طریقے سے لوگ والے حنان کا استقبال کرتے ہیں ان کے جلسوں میں ریلیوں میں آتے ہیں بھائی وہاں نواز شریف صاحب جو ان کی والدہ سے ڈیل کرتے آئے ہیں ان کے والد سے ڈیل کرتے آئے ہیں اب وہ ان سے ڈیل جب کریں گے ہمارے معاشرے میں ایک بڑے چھوٹے کا فرق رکھا جاتا ہے. قادری صاحب لاسٹ ورڈز. جی قادری صاحب میں صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صبح پارلیمنٹ میں آئیں تاکہ ان کے اس ایکسپیرینس کا سفر جلد از جلد شروع ہو اور وہ ایک پازیٹیولی اپنی تاکہ ان کے ایکسپیرینس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے. آپ شاید اے پی سی بھول گئے ہیں کشمیر کے اوپر اے پی سی بھول گئے ہیں جہاں بلاول زرداری I for some reason think is بلاول بھٹو زرداری صاحب will be an excellent parliamentarian. لیجسلیچر میں جو ان کا رول ہوگا I think it might even be exemplary but executive دیکھیں پی 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 کی ویکنس رہی ہے ڈیلیوری ایگزیکٹو ایکشنز گورننس اس میں it remains to be seen. صحیح it remains to be seen اور یہ ہمارے ملک کے رواج ہیں جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے والدہ سے اگر کوئی ڈیل کرتا ہے تو آپ سے ڈیل کرتے ہوئے وہ آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو دس از اے کورٹ آف دا پیپل. تو یہ چیز اتنے آرام سے اگر کر پائے گی پیپلز پارٹی تو اسی لیے کر پائے گی اس لیے کہ ہم لوگ اس بات کو ایکسیپٹنگ ہیں ان کے ووٹرز اس بات کو ایکسیپٹنگ ہیں. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز 7:05 پہ پھر حاضر.